هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فاذكروا الله قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، فرمایا اللہ کو خوب یاد کرو قیام میں، قعود بیٹھنے میں، وعلی جنوبکم اپنے پہلو کے بل یعنی لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں نا، ان کو یہاں آج کل ہم ویلیو نہیں دیتے نماز کو، سلام پھیری بھاگے مسجد سے، صفوں کے اوپر سے گزرتے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد بھی ایک عبادت ہے، نماز کی طرح کی ہے، اللہ نے حکم دیا، اور لوگوں نماز کے بعد پھر نماز کے بعد جو عام حالات ہوتے ہیں رب کو اس میں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، ہر حال میں رب کو یاد کر سکتے ہو۔ اور اللہ کی یاد قرآن مجید بھی ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر قرآن مجید بھی ہے۔ فاذکروا اللہ، نماز پیچھے ہو گئی ہے پوری، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ میں نماز پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے فاذکروا اللہ میں دعائیں، ذکر، تلاوت سب شامل ہے، دعائیں، ذکر سب شامل ہے۔ فرمایا اس کو ذکر کو کر سکتے ہو قیام میں بھی، قعود میں بھی، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلو کے بل بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید یہ جو یعنی ہم پڑھتے ہیں یہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے یا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھنا بہت بے ادبی ہے، آپ لیٹے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے ہو، وہ کتنی بے ادبی کر دی۔ بھئی تم کون ہوتے پابندی کرنے والے؟ تم کون ہوتے پابندی لگانے والے؟ جب رب کہہ رہا ہے قیام میں، قعود میں، لیٹے ہوئے پڑھو، پڑھ لو، ذکر کرو رب کا، تو تم زیادہ اوپر جو ہے وہ تھانے دار لگے ہوئے ہو، یا تم میں زیادہ جو ہے وہ شوق ہے۔ انسان جس حال میں بھی ہے رب کا ذکر کر سکتا ہے، قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، اور اس پڑھنے میں قرآن مجید، رب کے ذکر میں قرآن بھی ایک ذکر موجود ہے۔ اس لیے قرآن مجید، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب، احترام یہ ہے انسان باوضو ہو کر قرآن مجید کو بیٹھ کر پڑھے، یہ سب چیزیں آداب میں آتی ہیں، آداب میں آتی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ اب یہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اب اگر کسی انسان نے لیٹے ہوئے قرآن مجید پڑھ لیا تو کتنی بے ادبی ہوگی۔ شیطان نے ہمیں یعنی ایسی چیزوں میں الجھا دیا ہے، ایسی چیزوں میں کہ بے ادبی کے ڈر سے بہت ساری نیکیوں سے ہم جو ہے وہ محروم رہ گئے، بہت ساری نیکیوں میں ہم جو ہے وہ محروم رہ گئے کہ جن کو ہم کر سکتے تھے۔ اچھا کوئی آدمی کام کر رہا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی کام کر رہا ہے، ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، کوئی عورت کھانا پکا رہی ہے، کیا شیطان نے سکھا دیا او بھائی قرآن مجید کی تلاوت نہیں لگانی، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے باادب ہو کے بیٹھ کے سننا ضروری ہے۔ اچھا جی کوئی آدمی اپنے ٹائپنگ کر رہا ہے، کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے، تلاوت نہیں لگائیں گے، کیوں نہیں لگائیں گے؟ وہ بے ادبی ہو جائے گی، اس کے لیے تو آپ کو پوری توجہ دینا ضروری۔ بھائی کہاں پہ یہ چیزیں ہیں؟ کہاں اس طرح کر کے ہے کہ ہم نیکی سے بھی ہٹ جائیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب، احترام زیادہ اس میں، لیکن اگر کوئی انسان ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوئی ہے۔ اچھا ایک بات، رات کو سونے سے پہلے اگر آپ نے روم میں ہلکی سی قرآن مجید کی تلاوت لگا کے سو جائیں گے، او جی یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، ہم سو جائیں گے تو تلاوت چلتی رہے گی، تو بھئی کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا؟ نہیں جی گناہ ہو جائے گا۔ ان چکروں میں پڑھ کے، ان بے ادبیوں میں پڑھ کے جو ہم نیکی کر سکتے تھے اس سے بھی محروم ہو گئے، اس سے بھی محروم ہو گئے۔ پہلے ہم اپنے بڑوں میں یہ سنتے ہوتے تھے کہ اگر کوئی چیز آ جائے تو رات کو سوتے ہوئے بھی ہم تلاوت سنتے ہوئے سو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان تلاوت لگا دے اپنے موبائل پہ، اپنی فلاں چیزوں پہ، اور اس کو لگا کے جو ہے وہ رات سوتے ہوئے سو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ نیند آنے کا آخری لمحہ بھی کم از کم جو ہے وہ انسان کے کان میں رب کا کلام جا رہا تھا۔ اس لیے یاد رکھ لیں کوئی مسئلے نہیں ہیں، یہ سب شیطان کا چکر ڈالے ہوئے۔ اچھا جی قرآن مجید لیٹا ہوا بیڈ پہ ہوں تو میں نے قرآن مجید سینے پہ رکھ کے پڑھ لیا تو بے ادبی ہو جائے گی، اور میری ٹانگیں آگے ہیں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیوں بے ادبی ہو جائے گی؟ پڑھ سکتے ہیں۔
اچھا جی اب بیڈ پہ لیٹے ہوئے نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، بیڈ کے ساتھ جو ہے آپ بیڈ، یہ سب چیزیں ہماری اپنی بنے ہوں، اللہ یا اللہ کے رسول نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، بیڈ پہ لیٹے ہوئے ایک سائیڈ پہ لیٹ گئے، اب ایک سائیڈ پہ سامنے قرآن مجید کر لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، بھئی یہ تو بے ادبی ہو گئی، اوہو بے ادبی ہوگی، بے ادبی ہوگی، اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ سب ہم نے قرآن کی اس کتاب کو اتنا بڑا ادب دے دیا، اتنا بڑا ادب دے دیا کہ اصل مقصد ہی جاتا رہا، اصل مقصد ہی فوت ہو گیا کہ اس کو غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کے وہ اوپر رکھو کہ وہاں سے جو ہے وہ کوئی ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اس کو جی قرآن مجید کو اگر کمر ہو گئی تو پھر بے ادبی ہو، بھئی قرآن مجید کو کمر ہو گئی ہے تو اس پہ جو کوئی بے ادبی نہیں ہوگی، کہیں کسی حدیث میں نہیں منع کیا گیا، کہیں کسی طرح نہیں کیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اور ایک بات سے میں رکھ لیں، اور ایک چیز میں رکھ لیں کہ قرآن مجید کو یقیناً ادب احترام یہ سب چیزیں جیسے میں بتایا ہے کہ ادب احترام کا تقاضا یہ ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس طرح پڑھ لیں گے تو گناہ ہو جائے گا، پڑھ اس طرح بھی رہیں تو تب بھی ثواب ہوگا، تب بھی ثواب ہوگا۔ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو مثال کہتا ہوں، اگر کوئی انسان 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے تو اس کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے، ہر وقت وضو ٹوٹا فوری وضو کر لیا، وضو ٹوٹا فوری وضو کر لیا، یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، نیکی ہے۔ لیکن ایک انسان نہیں کر سکتا، وضو ٹوٹ گیا پھر بھی وہ چل پھر رہا ہے، تو کیا وہ گناہ کر رہا ہے؟ کیا وہ بے ادبی کر رہا ہے؟ کیا وہ کوئی گناہ؟ کچھ نہیں ہے، کر لیں تو بہتر ہے، نہ کر لیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اگر کوئی انسان قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور پڑھنے میں صحیح طرح پڑھ رہا ہے، اس کی ادائیگی درست ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، تو اگر اس دوران کوئی درس بھی سن رہا ہے تو وہ ایک الگ اس کی سمجھ آ رہی ہے، تو واللہ عالم اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک سائڈ پہ وہ توجہ دے کے کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں بات آ جاتی ہے بہتری کی، بہتر کیا ہے؟ جب آپ گناہ یا ثواب کی بات کرتے ہیں، یس یا نو کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیکھتا ہوں، بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا قرآن مجید، حفظ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی اونچی 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 پڑھ رہا ہے، اب سارے بچے اونچی پڑھ رہے ہیں، تو کہیں گے یار جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو کے سنا جائے، بھائی وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ تو سارے گناہ گار ہو رہے ہیں، سارے بچے گناہ گار ہو رہے ہیں کہ وہ سارے اونچی کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی بچوں میں حفظ کرنے میں اس کی رخصت موجود ہے۔ بھئی کہاں پہ رخصت موجود ہے؟ کون سی آیت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کہا جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اس کو جو ہے وہ سنو، اور کافروں کی طرح شورغل نہ کرو جیسے کافر اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کے لیے شورغل کرتے تھے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی کام ہو رہا ہے، کچھ آوازیں آ رہی ہیں، آپ اپنا قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھیں آپ پڑھیں اپنا قرآن مجید۔ اگر سفر میں گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں کوئی اور شور شرابہ ہو رہا ہے، آپ ایک سائڈ پہ اپنا قرآن مجید پڑھ کے نکال کے پڑھنا شروع کر دیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے، شیطان نے ہمیں ادب کے چکروں میں ڈال کے اتنا آگے کر دیا کہ ہم اس کلام سے دور ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ذکر کرو، قیام میں، قعود میں، پہلو کے بل میں، ہر حال میں ذکر کرو۔